بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ابو اشرف علی گڈاوی اسلامک گیان کی جانب سے فن شعری کورس کی چوتھی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ محترم طلباء کرام، آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، لہٰذا بیداری کے عالم میں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ سبق آپ نے نہیں سمجھا پھر آپ کے لیے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے ہجا اور اس کی قسمیں۔ شعر و شاعری میں ہجا ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو باقی سب آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہجے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ہجائے کوتاہ، نمبر 2 ہجائے بلند۔ ہجائے بلند کی تعریف مختصر الفاظ میں سمجھیں۔ ہجائے بلند ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی حرف سے جڑا ہوا ہو، مثلا اب، سب، جب، کب، رب، کٹ وغیرہ، یعنی پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو۔ نمبر 2 ہجائے کوتاہ، وزن میں اس حرف کو کہا جاتا ہے جو اکیلا ہو، کسی سے ملا ہوا نہ ہو، خواہ متحرک ہو یا مجزوم یعنی ساکن۔ مثلا شعیب میں دیکھیے ایک ہجائے بلند اور 2 ہجائے کوتاہ ہیں، شین ہجائے کوتاہ، عئی ہجائے بلند، با ہجائے کوتاہ۔ ہجائے بلند کو 2 اور سبب خفیف بھی کہا جاتا ہے، اور ہجائے کوتاہ کو 1 اور الف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کے کرنے کے کام مندرجہ ذیل الفاظ میں، یعنی کس میں کتنے ہجائے بلند اور کتنے ہجائے کوتاہ ہیں شناخت کر کے بتلائیں۔ مسلسل، جلدی چلو، عقائد، درست کر لو۔ نیز اپنی جانب سے 10 ہجائے بلند اور 10 ہجائے کوتاہ کی مثالیں لکھ کر لائیں۔ محترم طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند کو مثالوں کے ساتھ سمجھا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اوزان اور بحر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔